السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سوال و جواب کی محفل ہے، اور اس سے پہلے بھی اس علاقے میں اس طرح کی محفل ہو چکی ہے، غالباً 3 محفلیں ہو چکی ہیں، تو اس کے تعلق سے مزید کچھ بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ آج کچھ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور سوالات بھی ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں، تو بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پچھلی محفل میں حضور آپ نے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہی پڑھنا چاہیے۔ اس پر ایک ساتھی نے سوال کیے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو ہم کو یہاں پر کتے پڑھنا چاہیے یا کتنے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، بات تو وہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہو یا کسی اور شاعر کا شعر ہو، نعت کا ہو یا حمد کا ہو، اسے بدلنا نہیں چاہیے، کیونکہ شاعر نے کچھ سوچ کر لکھا ہے، اور پھر امام کے تو جو الفاظ ہیں نا، آپ اس کو ہٹا کر دوسرا اس کے جیسا مناسب لفظ لا ہی نہیں پائیں گے آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے اشعار کو بدلنا نہیں چاہیے، اور پھر یہ ایک طرح کی خیانت بھی ہوتی ہے، شاعر کے شعر کو بدلنا۔ اگر بدلنا ہے تو اس کی اجازت لینی پڑے گی، اس لیے یہ بتایا گیا تھا کہ بدلنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں منافق ہے، وہ وہابی ہے، اور اس کی جگہ پہ منافق کہا جاتا ہے یا منکر کہا جاتا ہے، تو وہ تو اس کی تو کوئی حاجت ہی نہیں۔ وہابی کہنے میں ڈر لگتا ہے بھائی، کیا ڈر لگتا ہو جس کو وہ بدلے گا، جس کو ڈر نہیں لگتا ہے، جو ٹناٹن ہے، وہ تو وہابی بولے گا، ہمیں ڈرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بات عرض کی گئی تھی۔ اب یہ جو دوسرا سوال آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر میں جو نعت پاک ہے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس کا مقطع ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ لوگ اس کو کتے بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے شیخ حضور اشرف الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس شعر کی تشریح بیان کیا، حضرت کو تو شارح کلام رضا بھی کہا جاتا تھا، تو حضرت نے کہا کہ یہاں پر کتے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف کے رہنے والے اس علاقے میں کتنے کی جگہ پر کتے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، کتنے کے معنی میں۔ جیسے ہم یہاں پر سورت میں، سورت کی زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، صورتی زبان جو ہے، مقامی زبان، لوکل لینگویج جس کو کہتے ہیں، اس میں کتنے کو کتے بولا جاتا ہے، کتنے دن باقی ہے، کتنے دن ہو گئے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو یہ کتے جو ہیں وہ کتنے کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ اگر مراد ہے تو درست ہے، کوئی حرج نہیں، اور اس میں ادب بھی ملحوظ رہ جائے گا۔ یعنی اگر واقعی امام نے کتے کہا ہے تو انہوں نے اپنے لیے کہا، آدمی اپنے آپ کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کرے، لیکن وہ ہمارے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں، ہم کتے کہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے،
اس لیے یا تو اس کی جگہ پہ کتے کہتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو اور بدل کر شیدا کہتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، یا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اس کا مطلب ہوگا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. جی جی سبحان ٹھیک ہے. اللہ. لیکن اگر اس کو کتے بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کتے پڑھنے کی بھی اجازت ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ حقیقت میں یہ کتے ہی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں کا کتا کہا ہے، سبحان اللہ. اور اس شہر کا کتا ہونا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے. امام کہتے ہیں نا دوسری نعت میں کہ پا رہے دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تجھ سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، یعنی دل کا ٹکڑا تحفے میں پیش کر دینا چاہیے. مدینہ منورہ کے جو کتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے ان کی غذا کے طور پر دل کا ٹکڑا دے دینا چاہیے. ان کتوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے مدینے کی گلی کے کتوں کا. لیکن وہ دل کا ٹکڑا بھی نہیں نکال پائے، کیونکہ دل کا ٹکڑا نکالو تو سینہ چاک کرنا پڑے گا، اور پھر دل کاٹ دیا جائے، اس کا ٹکڑا کاٹ دیا جائے تو انسان مر جائے گا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ، جان بچانے کے لیے تو ایسا کیا، یعنی ٹکڑا نہیں دے پائے. تو یہ مدینے کے کتوں کا مقام و مرتبہ ہے. تو وہاں پر کتے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر آپ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کتے پڑھنا چاہتے ہیں تو کتے پڑھنے کی بھی اجازت علماء نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، اور شیدا پڑھنے کی بھی اجازت. یعنی مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر کسی کے شعر کو بدلنا نہیں چاہیے، لیکن اس کی کوئی شرعی حاجت ہو بدلنے کی یا کوئی صحیح مقصد ہو تو بدلنے کی اجازت بھی ہے. لیکن پھر ایسا نہیں بدلنا چاہیے کہ اس کا معنی ہی بالکل الٹا ہو جائے. ایسا بھی پھر نہیں کہ کچھ کا کچھ ہو جائے، وہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اور یہ انہوں نے ایسا بدل دیا کہ شاعر کی مراد کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ جس کو بلاغت کی زبان میں کہا جاتا ہے توضیح القول بما لا یرضی بہ القائل، یعنی کسی کی بات کی ایسی وضاحت کر دینا کہ جس سے وہ کہنے والا راضی ہی نہیں، وہ کہے میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں، تم نے یہ کہاں سے بیان کر دی. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ بھی نہیں بدلنا چاہیے. کوئی صحیح مقصد ہو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں بدلنا چاہیے. اور اگر بدلتے بھی ہیں اور اس کا معنی مفہوم درست رہتا ہے اور شاعر کی مراد کے مطابق رہتا ہے تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ حضور کہ سجدہ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ کیا اس کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ سجدہ شکر کا وہی طریقہ ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے. سجدہ شکر کا وہی طریقہ ہے جو سجدہ تلاوت کا. سجدہ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنے کے لیے جو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ شکر ہوتا ہے. یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملی، کسی کے یہاں اولاد ہوئی، کسی کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا وہ کام ہو گیا، یا دوسری کوئی نعمت مل گئی، تو شکریہ کے طور پر جو سجدہ کیا جائے. جیسے کہ ابھی حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، کسی کا سلیکشن ہو گیا تو کتنی بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. حج کمیٹی میں اگر کسی کا سلیکشن ہو گیا کتنی بڑی نعمت ہے، تو سجدہ شکر کرنا چاہیے. تو سجدہ شکر کا وہی طریقہ ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے. یعنی قرآن پاک کے اندر جو آیت سجدہ آتی ہے تو اس کو پڑھیں یا اس کو سنیں تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے، جیسے قیام میں کھڑا ہوتا ہے لیکن ہاتھ نہیں باندھنا ہے. اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، کم سے کم 3 مرتبہ سجدے والی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7 مرتبہ 9 مرتبہ بھی. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور اس وقت بھی ہاتھ نہ باندھے. یہ ہو گیا سجدہ. یہ سجدہ تلاوت کا بھی طریقہ ہے اور سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ ہے. سجدہ شکر نعمت ملنے پر کرنا مستحب ہے، لیکن سجدہ شکر کے مقابلے میں پوری نماز پڑھ لینا ہی بہتر ہے. یعنی آپ شکر کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو وہ اس ایک سجدے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہوگا. جو بات بیان کی جاتی ہے اور روایتوں میں بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ملنے پر سجدہ کرتے تھے،
تو بعض علماء نے اس کی توضیح یہ بیان کی ہے کہ یہاں سجدے سے پوری نماز مراد ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا، سجدہ بول کر پوری نماز مراد لی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں سجدہ کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سجدہ کرنا، سجدہ شکر کرنا جائز، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ اگر کوئی الگ سے سجدہ ہے تو وہ صرف اور صرف سجدہ تلاوت ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے سجدہ شکر کی، بلکہ اس کو مستحب قرار دیا ہے، سجدہ شکر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہی ادا کر لی جائے۔ لیکن یہ 2 رکعت نماز جو ہوگی وہ نفل ہوگی، اگر فرض نہیں پڑھ رہا ہے، واجب چھوڑ رہا ہے، تو یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں، اور پھر یہ شکر ادا کرنے کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ شکر ادا کرنے کا ایسی صورت میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ 5 وقت کی نمازیں، اس میں وہ پابندی نہیں کر رہا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، اور یہاں شکر کے سجدے کیے جا رہا ہے، کوئی فائدہ ہے؟ تو جو فرض ہے، جو ضروری پہلے وہ کریں، یہ تو مستحب ہے نا سجدہ شکر، تو نہیں کرے گا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، اور وہاں فرض نماز چھوڑ دے گا تو گنہگار ہے، حرام کا مرتکب ہے، واجب تو چھوڑ دے گا تب بھی گنہگار ہے۔ وہ فرض نمازیں، واجب نمازیں چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، اور یا سجدہ شکر ادا کیا جا رہا ہے، کیا فائدہ اس کا، کیا مطلب؟ ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کام میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا چاہیے، پہلے ضروری کام کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ نفلی کام کریں، مستحب کام کریں، تو اس نفل کا اور مستحب کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ سجدہ تلاوت کرنا اگر بھول گئے تو اس پر کیا حکم آئیں گے؟ سجدہ تلاوت جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی، سجدے والی آیت، یا اس کو سنا تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی آپ نے جان لیا۔ اگر اس وقت کسی نے وہ سجدہ نہیں کیا یا وہ بھول گیا، وہ پارا سجدے والا پارا پڑھا اور وہ بھول گیا، سجدہ کرنا تھا نہیں کر پایا، تو وہ سجدہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے، یعنی زندگی میں کبھی بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ نہیں کیا یہاں تک کہ مر گیا تو وہ اپنے سر پر اس کا بوجھ لے کر جائے گا، یعنی اس کو کرنا ضروری ہے، چاہے اس وقت کرے یا بعد میں کرے، جب یاد آ جائے تب کرے۔ تو وہ سجدہ تلاوت جو ہے نا واجب ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یاد رکھیں اس کو، یہ یاد رکھنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ایسا طریقہ دیکھا گیا کہ وہ کوئی پارا لے لیں گے، پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ، اور خاص طور پر حفاظ کرام، یعنی یہ حفاظ کرام کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کے اس طرح کے حالات ہیں، قرآن خوانی میں جائیں گے تو پہلے تلاش کریں گے کہ سجدے والا پارا ہے یا بغیر سجدے والا ہے، ڈھونڈتے کہ نہیں؟ تو سجدے والا پارا منتخب نہیں کرتے، کون سا پارا لیتے ہیں جس میں سجدہ نہ ہو، تاکہ سجدہ نہ کرنا پڑے۔ بھائی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے یہ ایسا مطلب دوری کیوں ہے؟ آپ ایک سجدہ کریں گے تو ثواب ہی ملے گا، اس طرح کرنے کا کیا مطلب؟ اچھا، کچھ لوگ اور اس سے زیادہ بڑھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، سجدے والا پارا لے تو لیا، اب وہ پڑھتے جا رہے ہیں، بیچ میں آیت سجدہ آ گئی، اس کو چھوڑ کے آگے پڑھ جائے، اس کو علماء کرام نے گناہ فرمایا۔ آیت سجدہ کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، یہ اللہ کے حکم سے بھاگنا ہوا، یہ ایسا کرنے والا شخص گنہگار ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ سجدہ، آیت سجدہ والا پارا لینا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ثواب ہی ملنے والا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہاں نیکیوں سے بھی بھاگ رہے ہیں دوسری طرف، تو گناہ جب زیادہ ہیں تو نیکیاں بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نیکیاں تو گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تبھی تو جنت میں جا پائیں گے، ورنہ تو روک دیا جائے گا۔ اس لیے نیکیاں جتنی زیادہ ہو سکیں اتنی زیادہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تو سجدہ تلاوت کا یہ حکم ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ گستاخی کی جو ویڈیوز آتی ہے، کلپیں آتی ہے، جس میں معاذ اللہ کبھی رب کی شان میں، کبھی سرور کائنات کی شان میں توہین اور گستاخی ہوتی ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اس ویڈیوز کو ہم اگنور کر دیں، یا پھر اس شخص کا بائیکاٹ کرنے کے لیے اس کو شیئر کیا جائے، فارورڈ کیا جائے؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اس طرح کی گستاخی والی ویڈیوز یا گستاخی والی پوسٹ وہ سوشل میڈیا پر
डाली जाती है तो उसको हरगिज हरगिज शेयर न किया जाए. इससे क्या होता है मालूम आपको, वो गुस्ताखी और ज़्यादा फैलती है. आप सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ, इस मरदूद के बारे में, इस खबीस के बारे में, जबकि हो क्या रहा है, जो उनका मकसद है ना, उस मकसद को आप पूरा कर रहे हैं. गुस्ताखों का मकसद तो यही होता है ना कि वो गुस्ताखी और फैले, जो नहीं जानता उस तक भी वो गुस्ताखी वाली बात पहुंचे, और आप पहुंचा रहे हैं, आप तो उसका मकसद पूरा कर रहे हैं. अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई रिश्तेदार, अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला उस पर कोई एक्शन ले सकता है, उसको आप भेजे तो अलग बात होती है, लेकिन वो एरे गेरे नथु खेरे को भेजा जा रहा है जो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसको भेजने का कोई मतलब हुआ? ये तो उस गुस्ताखी को फैलाया गया, और ये उस गुस्ताख के मकसद में आपने मदद की उसको पूरा करने में. देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, देखिए इमाम अहले सुन्नत, हम उनको अपना इमाम यूं ही नहीं मानते, हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की है इमाम ने. आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक सवाल आया, वो एक अखबार के एडिटर के बारे में. माज़अल्लाह उस अखबार वाले ने उस अखबार में बहुत सारी गुस्ताखियां छापी थी, तकरीबन 11-12 जुमले ऐसे थे जो गुस्ताखी वाले जुमले थे. अब वो जुमले लिखकर इमाम की बारगाह में सवाल किया गया कि ऐसा ऐसा अगर कोई कहे तो उसका क्या हुक्म होता है. तो आपको मालूम वो 11-12 बातें लिखी हुई थी, इमाम ने सिर्फ एक ही बात पढ़ के उसको बंद कर दिया. एक ही बात पढ़ के, ऊपर वाली पहली लाइन ही पढ़ के उसको बंद कर दिया और उसका जवाब लिखना शुरू कर दिया. अब आप कहेंगे कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने पूरा पढ़ा क्यों नहीं? पूरा पढ़ते तो बात वाज़ेह हो जाती, फिर जो है कि हुक्म बयान करते, पूरा पढ़ना चाहिए था. इमाम ने यहां तक फरमाया है कि फिर जब उसका जवाब लिखने लगे तो वो सवाल, वो ऊपर तो था सवाल, तो उसके लिए उसके ऊपर कोई दूसरी चीज रख दी या कोई हाथ रख दिया था ताकि उस गुस्ताखी वाली इबारत पर नजर भी ना पड़े. सोचने जैसी बात है. हम और आप उसको फैला रहे होते हैं, और इमाम का तरीका तो यह है कि सिर्फ एक बात पढ़ के जवाब लिखना शुरू कर दिया, और बाकी की बातों पर नजर ना पड़े तो उस पर हाथ रख दिया ऐसे जवाब लिखते वक्त, कि उस पर नजर भी ना पड़े गुस्ताखी वाली बात पर. अब कोई ये कह सकता है कि एक ही बात लिखकर क्या हुक्म बयान कर दिया? तो इमाम ने वो भी लिखा कि वो जवाब के अंदर लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी सारी गुस्ताखियों को पढ़ा ही नहीं, सिर्फ एक ही गुस्ताखी पढ़ी और उसी से हुक्म बयान करने का मामला आसान हो गया, क्योंकि एक ही गुस्ताखी उसको कुफ्र तक पहुंचा रही है, तो बाकी गुस्ताखियां पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तो हुक्म बयान कर दिया कि काफिर हो गया. अच्छा, आप अब वही फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ढूंढे, आप वो जो आला हज़रत ने लिखा है उसको फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ढूंढे आप, तो फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आपको जवाब तो मिलेगा, लेकिन सवाल के अंदर जो गुस्ताखियां थी ना, वो गुस्ताखियां नहीं मिलेगी. क्योंकि आप फतावे का जब मजमुआ तैयार करेंगे ना, जब किताबी शक्ल में शाये करेंगे, तो उसमें सवाल भी लिखा जाता है, जवाब भी लिखा जाता है, लेकिन इमाम ने कातिब को सवाल लिखने से मना फरमा दिया, क्योंकि इमाम चाहते ही नहीं थे कि जहां हमारा जवाब जाए वहां उसके साथ ये गुस्ताखियां भी जाए. लोग गुस्ताखियों को पढ़े, इमाम ने इसको भी गवारा नहीं किया, तो कातिब को लिखने से ही मना कर दिया कि सवाल में गुस्ताखियां लिखी ही ना जाएं, बस उसका हुक्म बयान कर दिया जाए. तो हम और आप तो कितना फैला रहे होते हैं उसको, बेखबरी में, गफलत में इसको भेज रहे हैं उसको, और उसको सवाब का काम समझ रहे होते हैं, जबकि वो गुस्ताखी आम हो रही होती है. अगर आपको कोई इस तरह की क्लिप या इस तरह की कोई वीडियो या कोई पोस्ट आए ना, तो ये मैं अपनी खुद की कैफियत बताऊं कि कभी इस तरह का कोई मामला होता है ना, तो पूरा पढ़ ही नहीं पाते, दिल की ये कैफियत होती है कि नबी की गुस्ताखी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, आगे उसको, आगे ऊपर ही जो बात आ गई गुस्ताखी वाली, अब आगे बढ़ ही कैसे सकते हैं? तो आगे और इस तरह की बातें लिखी होगी, आपका दिल कैसे गवारा करता है? सोचने जैसी बात है. तो ये इमाम का तरीका है जिससे हमें सबक हासिल होता है कि ये इस तरह की वीडियोस को फैलाना नहीं चाहिए. हाँ, अगर कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है जो उस पर कोई कार्रवाई कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, तो उसको खास तौर पर भेजें, लेकिन आम तौर पर वो ग्रुप में फैला रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, उधर डाल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है. इससे तो उनका मकसद पूरा हो रहा होता है. सवाल ये है कि 11वीं शरीफ के महीने में कुछ लोग मन्नतें लेते हैं, और
अलग अलग घरों से पैसे मांग कर जमा करते हैं और फिर बच्चों के पैर में चांदी की बेड़ी डाल देते हैं और उसको नाम भी दिया जाता है भीख की बेड़ी। और कभी ये मन्नत 5 साल के लिए होती है या फिर कोई मकसद के लिए होती है, तो इस तरह की मन्नत लेना शरीयत में कैसा है? इस तरह की मन्नत की शरीयत में कोई असल नहीं। ठीक है, देखिए मन्नत की 2 किस्में होती हैं, शरई मन्नत और उर्फी मन्नत। शरई मन्नत का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज की मन्नत मानना जिसकी जिन्स से कोई वाजिब हो, कोई फर्ज हो। जैसे नमाज पढ़ने की मन्नत मानना कि अगर मेरा ये काम हो गया तो 100 रकात नफल नमाज अदा करूंगा, तो ये शरई मन्नत हुई, क्योंकि उसकी जिन्स से फर्ज हमारे ऊपर है ऑलरेडी। फर्ज नमाज पढ़ने की आप मन्नत नहीं मान सकते। यानी अगर कोई ये मन्नत माने कि मेरा अगर ये काम हो गया तो 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, 5 वक्त की नमाज तो पहले से पढ़नी है भाई, वो तो यूं ही वाजिब है, यूं ही फर्ज है, उसकी मन्नत मानने का क्या मतलब? मन्नत मानने का मतलब ये होता है कि जो चीज वाजिब ना हो उसको अपने जिम्मे वाजिब करना, और वो भी कौन सी? जिसकी जिन्स से कोई वाजिब हमारे ऊपर पहले से हो। जैसे कि रोजा रखना तो फर्ज रोजे हैं, तो इसी तरह किसी और दिन में रोजा रखने की मन्नत मान ले कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने नफली रोजे रखूंगा, इस महीने में रखूंगा, तो ये हुई शरई मन्नत। और अगर उसकी जिन्स का कोई वाजिब हम पर ना हो, ऐसे काम की मन्नत मानी जाए तो उसको उर्फी मन्नत कहा जाता है। जैसे कि फूल चढ़ाने की मन्नत और नारियल चढ़ाने की मन्नत, नियाज दिलाने की मन्नत, ये सारी उर्फी मन्नतें। तो शरई मन्नत अगर कोई मानता है तो उसका करना वाजिब हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो कफारा अदा करना पड़ेगा। और उर्फी मन्नत का हुक्म यह होता है कि उसका करना वाजिब नहीं है, नहीं करेंगे तब भी कोई गुनाह नहीं। नारियल चढ़ाने की मन्नत मानी थी, अब अगर नहीं भी चढ़ाते हैं तो कोई गुनाह नहीं, ये उर्फी मन्नत है। लेकिन उर्फी मन्नत अगर शरीयत से टकराती हो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि उसका ना करना जरूरी है। अब यहां पर जिस मन्नत की बात की गई वो शरीयत से टकरा रही है, शरीयत से टकरा रही है कि नहीं? वो इस तरह जो भीख मांग रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और उसको भीख कहा भी जा रहा है। जिसको हाजत नहीं है उसके लिए भीख मांगना जायज ही नहीं है। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि जिसके पास एक टाइम का खाना हो तो दूसरे टाइम के लिए भीख मांगना जायज नहीं है। ये आया है इससे पहले, एक टाइम का दोपहर का खाना है तो शाम के खाने के लिए भीख नहीं मांग सकता, जब शाम का वक्त आएगा तब देखा जाएगा। शाम के वक्त इंतजाम ना हो तो निकले भीख मांगने के लिए, लेकिन ऐसे जिसको हाजत नहीं है उसके लिए मांगना जायज नहीं। तो ये नाजायज काम की मन्नत हो गई। फिर वो बेड़ी बांधी जा रही है, भी नाजायज है। ये पांव में बेड़ी बिला वजह पहनने की कहां शरीयत में कोई असल है? अगर वो लड़का है तो उसको तो चांदी पहनना वैसे ही जायज नहीं, सिर्फ एक अंगूठी की इजाजत है लड़के को, मर्द को, वो भी 4.5 माशा से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, एक ही नगीने वाली होनी चाहिए। ये है सिर्फ अंगूठी पहनने की इजाजत है, और उसके पांव में ये बेड़ी पहनाई जा रही है। लड़का है तो, और लड़की है तो वहां वो पाजेब की जगह पर जो पांव में पायल पहनी जाती उसकी जगह पर इसको माना जा सकता है, लेकिन उसकी भी क्या जरूरत है? पहनाना हो तो पायल ही पहना, ये बेड़ी क्यों पहनाई जा रही है? इसका क्या मतलब? ये तवहुमात में से है। तवहुमात समझ रहे ना, ये वहम और गुमान वाली बातें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है, इससे बाज आ जाएं, ये हरगिज हरगिज न करें, इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है। ऐसी मन्नत ना माने। मन्नत माननी हिम्मत है तो 100 रकात नमाज पढ़ने की मन्नत माने, हिम्मत है तो 1 महीने के रोजे रखने की मन्नत माने, हर पीर के दिन रोजा रखने की मन्नत माने, हर जुमेरात के दिन रोजा रखने की मन्नत माने। वो नहीं करते हैं। इबादतों की मन्नत मानने की तौफीक नहीं होती है, ऐसे फालतू के काम की मन्नतें मान रहे हैं। ये लाल किताब का मसला है, ये कानून शरीयत का या बहार शरीयत का मसला नहीं है। वो जाहिलों की किताब है लाल किताब, अपनी तरफ से सब बातें उसमें लिखी हुई है। तो ये इसकी शरीयत में कोई भी असल नहीं है, बिल्कुल बेकार और बेफायदा चीज है। आप सोचते होंगे कि मन्नत मान का कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मन्नत मानकर फायदा हो तो इबादतों की मन्नत माने। और मैंने अभी अर्ज किया कि नफल नमाज की मन्नत आप मान रहे हैं लेकिन 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे तो उसमें भी कोई फायदा नहीं। फिर नफल रोजे की मन्नत मान रहे हैं और रमजान के रोजे छोड़ते हैं तो फिर इस मन्नत का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, ये है कि अगर जिस शर्त पर आपने मुअल्लक किया है वो शर्त पा ली गई तो मन्नत पूरी करनी पड़ेगी। फिर अगरचे आप रमजान के रोजे रखते हो कि ना हो, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो कि ना हो, ये 100 रकात आपको पढ़नी पड़ेगी फिर। और नहीं पढ़ेंगे तो फिर कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है? फकफ्फारतुहु इत्आमु 10 मसाकीन,
10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے متوسط انداز کا درمیانی والا, یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے, یا ایک غلام آزاد کرنا ہے, غلام تو ابھی آزاد کر نہیں سکتے, یا 3 دن کے روزے رکھنے اس کے بدلے میں اگر منت پوری نہیں کی تو یہ ذہن میں رکھیں, اس طرح کی فالتو منتوں کے چکر میں نہ پڑیں. اگر منت ماننی ہو تو شریعت کے مطابق جو منت, جس کو شرعی منت کہا جاتا ہے وہ مانے, جس کو نظر شرعی کہا جاتا ہے وہ مانے, اس کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ دیکھنے کو ملتا ہے. کہیں پر 11ویں شریف کی نیاز ہے اور جس شخص نے نیاز کروایا اس کا کاروبار حرام چیزوں کا ہے, تو اس کے یہاں نیاز میں کھانے جانا کیسا ہے؟ نہیں جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کا حرام کا کاروبار ہے, پیسے بھی حرام ہے, تو کیوں جائیں گے بھائی حرام کے پیسے کو کھانے کے لیے. اور دوسرے یہ کہ ہمیں تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. حرام کاروبار کر رہا ہے, حرام کماتا ہے, تو ہم اس کے یہاں بدرجے اولا نہ جائیں تاکہ اس کو سبق حاصل ہو, اور یہ ظاہر کریں ہم کہ تو حرام کماتا ہے اس لیے ہم تیرے یہاں نہیں آتے. تبھی تو عبرت حاصل ہوگی کہ لوگ میرے یہاں نہیں آتے میری حرام کمائی کی وجہ سے. ہو سکتا ہے چھوڑ دے گا آپ کی وجہ سے, چھوڑ دے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. آپ نہیں گئے, آپ کے نہ جانے کی وجہ سے اس کو شرم آئی, اس کو حیا آئی, اور اس نے حرام کاروبار چھوڑ دیا, حرام کمانا چھوڑ دیا, تو اس کو چھوڑنے کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو ایسے شخص کے یہاں پر ہرگز نیاز کھانے کے لیے نہ جائیں. لیکن اگر وہ حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے, دونوں طرح کی کمائیاں ہیں, تو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں, کھانے کی اجازت ہوگی, یعنی یہ مانا جائے گا کہ اس نے ہمیں حلال کمائی میں سے کھلایا. لیکن یہ جب کوئی ضرورت ہو, حاجت ہو, سماجی تعلقات آپ کو نبھانے ہوں تب, ورنہ تو بائیکاٹ کرنے کا حکم ہے ایسے لوگوں کا, جو میں نے پہلے عرض کیا. خواتین کی طرف سے سوال حضرت کی 11ویں شریف کی فاتحہ کیا عورتیں دے سکتی ہیں؟ عورت اگر صحیح طور پر فاتحہ دینا جانتی ہے تو دے سکتی ہے. جس طرح مرد فاتحہ دے سکتے ہیں اسی طرح خواتین بھی فاتحہ دے سکتی ہیں. صحیح طور پر کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح مخارج کے ساتھ وہ جو سورتیں اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں فاتحہ میں ایصال ثواب کے وقت, وہ صحیح طور پر پڑھنا جانتی ہوں. جیسے کہ آج کل ہمارے مدرسوں میں الحمدللہ مخارج کے ساتھ تعلیم ہوتی, تو بچیاں جو پڑھتی ہیں انہوں نے فاتحہ کا طریقہ سیکھ لیا اور صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتی, تو وہ اپنے گھر میں جا کر نیاز شیرنی سامنے رکھ کر فاتحہ دے سکتی, کوئی حرج نہیں ہے. 11ویں شریف کی فاتحہ میں حضرت یہاں پر ایک طریقہ ہے کہ فاتحہ کے وقت 11 میدے کے چراغ بنائے جاتے ہیں اور اس کو فاتحہ میں رکھا جاتا ہے, اور بعض ابتا فاتحہ کے وقت اس میں چراغ روشن بھی کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ روشن کرنا کیسا, چراغ جلانا, اور پھر جب تک وہ میدے کے چراغ بعد میں وہ ختم نہ ہو جائے, مطلب کھا نہ لے, اس وقت تک گھر میں گوشت نہیں پکاتے. تو اس طرح یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی بے اصل بات ہے اور یہ بھی لال کتاب کا مسئلہ ہے. اب بتائیے کہ یہ چیز اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی ثواب ہوگا اس میں, یہ میدے کا چراغ اس طرح جلانا؟ اور ہمارے یہاں پہ ایک رواج ہے, ہمارے علاقے میں 11 چراغ 11 دنوں تک جلائے جاتے ہیں. 11ویں شریف کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر, پہلے تو 11 دنوں تک جلاتے تھے, اب 11ویں رات میں صرف جلاتے ہیں. وہ بتیاں بجھا دیں گے, یہ والی ٹیوب لائٹ بجھا دیں گے, اور وہ 11 چراغ ایک جگہ پر رکھ کر اس کو جلائیں گے. تو اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے, یہ چراغ جلانا بھی درست نہیں ہے. دیکھیے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں. جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, اس کو تو ہم اس کو ایک صحیح پہلو پر محمول بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ پرانے زمانے میں یہ بجلی والی ٹیوب لائٹ نہیں ہوتی تھی, الیکٹریسٹی والی ٹیوب لائٹ, اور وہ جو قمقمے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. پرانے زمانے میں تو چراغ جلائے جاتے تھے. تو عید میلاد کے موقع پر ہم لوگ روشنی کا انتظام کرتے ہیں, اور وہ جائز ہے, چراغا کرتے ہیں. یہ ٹیوب لائٹ وہ قمقمے جلاتے ہیں, وہ یہاں یہ لگی ہوئی, میرے خیال سے یہ عید میلاد کے ٹائم سے لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میلاد النبی کا صدقہ عطا فرمائے. تو دیکھیے یہ روشنی کرنا جائز ہے, علماء کرام نے اس کو محبت کی علامت بتایا. تو پرانے زمانے میں تو اس طرح کے قمقمے یا یہ ٹیوب لائٹ نہیں ہوتی تھی. تو پرانے زمانے میں بھی بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ چراغ جلاتے تھے یا موم بتیاں جلاتے تھے. حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ سنا کہ نہیں آپ نے؟
عید میلاد النبی اور معراج النبی کی باقاعدہ محفلیں آپ کی خانقاہ میں منعقد ہوا کرتی تھی، اور اس میں 20 من کی ایک موم بتی تھی، وہ جلائی جاتی تھی، موم بتی جلائی جاتی تھی روشنی کے لیے۔ اس طرح سے روشنی کا انتظام اور خوشبو کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، حاضرین کو خوشبو لگائی جاتی تھی، اچھے اچھے کھانے تیار کیے جاتے تھے، لذیذ کھانے وہ سب کو کھلائے جاتے تھے۔ تو یہ محفلوں کا انعقاد، یہ بزرگوں کا طریقہ، ہمارے حضرت خواجہ دانا شہنشاہ صورت کا طریقہ ہے۔ تو سنا آپ نے؟ تو وہ پرانے زمانے میں ممکن ہے کہ روشنی کا جب انتظام کرتے ہوں گے تو وہ چراغ جلاتے ہوں گے روشنی کے لیے، لیکن اب ہمارے زمانے میں جب یہ ٹیوب لائٹ آ گئی بجلی والی، جب یہ قمقمے آ گئے، تو اب بتائیے چراغ جلانے کی ضرورت ہے؟ چراغ جلانے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو روشنی کرنی ہے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، تو قمقمے جلائیے یا ٹیوب لائٹ جلائیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ روشنی کی نیت سے ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کو فرض یا واجب سمجھا جاتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، یا نہیں کریں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ سب فالتو کی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ چراغ جلانے نہ جلانے کا نقصان اور فائدے سے کیا لینا دینا؟ یہ آپ سوچیں نا، یہ ٹیوب لائٹ تو آپ روزانہ بند چالو کرتے ہیں، تو کیا اس سے نقصان فائدہ ہوتا ہے کچھ؟ تو وہ بھی تو ایک روشنی ہے، یہ ایک روشنی ہے، وہ بھی ایک روشنی ہے، اس کو نہ جلانے سے کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اگر آپ ایک دن تک ٹیوب لائٹ بند کریں تو کیا نقصان ہو جائے گا آپ کو؟ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح ٹیوب لائٹ ایک روشنی کا سورس ہے، اسی طرح چراغ بھی ایک روشنی کا سورس ہے، ذریعہ ہے، تو وہ روشنی کے طور پر ہو تو جائز ہے، لیکن اس زمانے میں اس کی بھی حاجت نہیں جب ٹیوب لائٹ ہے۔ تو پرانے زمانے میں اس لیے جلایا جاتا تھا۔ اور یہ جو میدے وغیرہ کی آپ نے جو بات کہی، یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اس طرح کا کوئی چراغ ہو۔ چراغ تو مٹی کا ہوتا ہے، یا چراغ ابھی اسٹیل وغیرہ کے بھی بن گئے، تو چراغ ہوتا ہے، وہ اب میرے خیال سے پھر اس میدے کو کھاتے ہوں گے۔ جی جی، اور اس کو مکمل کرواتے، جب تک وہ مکمل نہ گوشت پکا نہیں سکتے گھر میں۔ دیکھیے ایک بات ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اب یہ اگرچہ چند گھنٹوں کے لیے، لیکن گوشت کو اپنے اوپر ناجائز کرنا ہوا کہ نہیں؟ حرام کرنا لفظ نہیں بولتے، لیکن گوشت کو اپنے اوپر ممنوع کرنا ہوا کہ نہیں؟ جب تک وہ بجھ نہیں جاتا وہاں تک گوشت نہیں کھائیں گے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ شریعت نے تو گوشت کھانے کی کسی بھی وقت اجازت دی ہے، اور آپ خود پابندی لگا رہے ہیں۔ آپ شریعت سے آگے بڑھ گئے کیا؟ شریعت نے تو گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، اور آپ اس پر پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، سراسر شریعت کے خلاف ہے، کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین کیا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، پھر ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے کہ یہ ہم نے اپنے بت اور اپنی مورتی کے نام پر، اپنے بھگوان، اپنے خدا کے نام پر اس کو چھوڑ دیا، اب اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال نہیں۔ یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے کہ کسی بھی گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لینا، اگرچہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہو، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ کسی کو پسند نہیں، کسی کی طبیعت نہیں چاہتی، وہ نہیں کھاتا، یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے تو اجازت دی ہے۔ شریعت کی اجازت ہوتے ہوئے اپنے آپ پر اس کو ممنوع کر لینا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ شریعت سے ٹکر لینا ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بھی اگر ہوتا ہو نا تو اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ خوشی کے اظہار کے لیے اگر آپ کو روشنی کرنی ہے نا تو ٹیوب لائٹ جلائیں یا قمقمے کا انتظام کریں۔ حضور سوال یہ کہ کافروں کے تہوار میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ہوتی ہے، جیسے ابھی کافروں کا تہوار ہے تو اس پر شاک پوری وغیرہ کچھ جیسے سڑکوں پر بانٹتے ہیں اور اس کو وہ لوگ پرساد کہتے ہیں، تو یہ ہم کو لے کر کے کھانا کیسا ہے؟ جس کے گھر میں کھانا بنتا ہے اس کو ضرورت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روزی عطا فرمائی ہے کہ 3 وقت کا، یعنی 2 ٹائم کا کھانا اور 1 وقت کے ناشتے کا انتظام ہو جاتا ہے، تو اس کو بتوں کے نام کی وہ شاک پوری لینے کی ضرورت ہے؟ بتوں کے نام کی، وہ بتوں کے نام پر ہی تو دے رہے ہیں، اپنے بھگوان کے نام پر تو دے رہے ہیں۔ ہم کو حاجت ہے، ایمان والوں کو حاجت ہے ایسے کھانے کی؟ تو سوال ہی نہیں آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال شریعت میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، الحمدللہ۔ ہمارے پاس ہو کہ یا نہ ہو، لیکن شریعت میں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ڈھونڈ کے لائیں گے انشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، پرساد کے بارے میں، کہ یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ مورتیوں کے سامنے رکھا جاتا ہے،
صرف مورتی کے سامنے رکھنے کی وجہ سے وہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا، یعنی اس کو اگر کھائیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن مکروہ ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کو اس کے بھگوان سے نسبت ہو گئی، اس کا نام پرشاد رکھ دیا گیا۔ مکروہ ضرور ہے، لیکن مکروہ تنزیہی، پھر بھی اگر کوئی کھا لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بچنے کا حکم ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسا کھانا کھائیں؟ تو اس سے بچنے کا ہی حکم ہوگا۔ خواتین کی طرف سے سوال حضرت کے مخصوص ایام میں کیا کام کر سکتے اور کیا کام نہیں کر سکتے، اور بھی کچھ ہے اس میں؟ اور محفل وغیرہ میں جیسے دینی محفل مدرسے میں محفل ہوتی ہے تو ان محفلوں میں جا کر کے بیٹھنا ان ایام؟ دیکھیے، مخصوص ایام کی بات چل رہی ہے، یعنی حیض و نفاس میں جب خواتین ناپاک ہوتی ہیں تو ان میں وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی معلمہ ہے تو وہ پوری آیت نہیں پڑھا سکتی، کوئی استانی ہے تو پوری آیت نہیں پڑھا سکتی، لیکن ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہیں اور ہجے بھی کرا سکتی ہیں اگر کوئی معلمہ ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد میں جانا ان کے لیے حرام ہے ناپاکی کی حالت میں۔ اس کے علاوہ اوراد و وظائف ہیں، درود شریف ہے، وہ پڑھ سکتی ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر عورتوں کے مخصوص ایام چل رہے ہوں تب بھی روزانہ جب پانچوں نمازوں کا وقت آئے تو وہ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، یعنی نماز اگرچہ نہیں پڑھنی ہے لیکن مصلی بچھا کر جتنی دیر تک عام طور پر وہ نماز پڑھتی ہیں اتنی دیر بیٹھ کر درود شریف پڑھے، کوئی وظیفہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، کوئی ورد پڑھے، تاکہ کیا ہوگا، اس سے عادت بنی رہے گی، نماز کے لیے وقت دینے کی عادت بنی رہے گی۔ تو کیا ہوگا کہ جب وہ پاکی کے ایام آئیں گے تو نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، عادت تو پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ یہ حکم ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ تو اوراد و وظائف، درود شریف وغیرہ تو پڑھ سکتے ہیں، اور دینی محفلوں میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جا کر بیٹھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تو سننا ہوتا ہے، وہاں کچھ پڑھنے کی تو بات ہوتی نہیں، لیکن اگر درود شریف پڑھوایا بھی جائے تو درود شریف پڑھنے کی تو اجازت ہے، اس حالت میں درود شریف پڑھنے کی بھی اجازت، سبحان اللہ بولنے کی بھی اجازت، اللہ اکبر یا دوسرے جو اوراد و وظائف ہیں وہ بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسرے اوراد و وظائف تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے حضرت کہ ہم عمل نہیں کر پاتے تو محفلوں میں جا کر یا بیانات سن کر کے پھر اس سے کیا فائدہ، محفل میں نہیں جانا چاہیے جب عمل نہیں کر پا رہے تو؟ یہ تو ایسے ہو گیا کہ کوئی شخص کڑوی دوا نہیں پی پاتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کا فائدہ کیا، اگرچہ بیمار ہو جائے۔ سمجھے بات؟ کڑوی دوا نہیں پی پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے، اگرچہ بیمار ہو جائے۔ تو جو بے عمل ہے نا وہ عملی بیمار ہے، اور اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ علماء اہل سنت کے پاس ہے۔ تو دوا اگرچہ کڑوی لگے لیکن پینی پڑتی کہ نہیں؟ دوا اگرچہ کڑوی لگتی ہے لیکن پینی پڑتی ہے علاج کرانے کے لیے۔ تو اگرچہ علماء کرام کی نصیحتوں کا معاملہ کبھی ناگوار گزرتا ہو لیکن جانا ضرور چاہیے، کیونکہ اسی سے روحانی علاج ہوتا ہے علماء کرام کی بارگاہ میں۔ اور کوئی یہ سوچے کہ عمل نہیں کرتے تو جانے کا کیا فائدہ؟ بھائی تو عمل نہیں کرتا تو تجھے تو اور جانا چاہیے، کیونکہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی مجلسوں میں آنے جانے سے اگر عمل کا جذبہ نہیں ہے تو جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہم نے بہت سے علماء کرام کو دیکھا، پیران اعظام کو دیکھا، مشائخ اعظام کو دیکھا، ان کی تقریروں میں آنے والے لوگ، کسی کی داڑھی نہیں تھی، تھوڑے عرصے کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نمازی ہو گیا، کوئی گناہوں کے کام کرتا تھا گناہوں سے توبہ کر لی، کوئی جوا کھیلتا تھا، کوئی شراب پیتا تھا تو اس نے اپنے جوے سے توبہ کر لی، شراب سے توبہ کر لی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم اپنے آئے دن کی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جو نہیں عمل کر رہا اس کو تو اور زیادہ جانا چاہیے، جو عمل کرتا وہ تو جاتا ہی، اس کو تو شوق ہوگا جانے کا۔ جو عمل نہیں کرتا اس کو اور زیادہ جانا چاہیے، کیونکہ وہ بیمار ہے اور بیمار کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ عملی بیمار ہے اور اس کا علاج علماء کے پاس ہے، اس کو تو اور جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الفقہا، فیضان حضور مفسر قرآن، جشن غوث اعظم۔
सवाल ये हजरत के वहाबी देवबंदी फिरके से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स कहता है कि कुरान पाक में सूरह जिन की आयत नंबर 18 में ये बात मौजूद है कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, तो हम जो या गौसुल आज़म दस्तगीर पुकारते हैं ये कुरान की आयत के खिलाफ काम करते हैं, तो आप इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, बेवकूफ़ी वाला एतराज़, पूरी आयत करीमा तिलावत करें। इन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला की हैं, तो इन मस्जिदों में अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो। होता ये था, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल उठाकर देखें तो उसमें यह बयान किया गया कि यहूदो नसारा जब अपनी अपनी इबादत गाहों में जाते थे, चर्च और गिरजाघर में जाते थे, तो अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ अपने झूठे माबूदों की भी इबादत करते थे। तो उनसे फरमाया गया कि ये मस्जिदें, ये इबादत गाहें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए हैं, तो इन मस्जिदों में अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो का मतलब क्या हुआ? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, ये मतलब हुआ इसका। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद समझ के न पुकारो, वरना मस्जिद में तो नबी पाक को भी पुकारा जाता है। अगर हर पुकारना नाजायज होता, अगर हर पुकारना शिर्क होता, तो अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्यों पढ़ता है? सुभान अल्लाह। ये भी पढ़ता है कि नहीं? वहां बड़ा अत्तहियात में पढ़ता है कि नहीं? क्या है? पूरी पढ़ो, बच्चे सुनाएंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जमा भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। बेटा बताओ तो ये क्या है इसका? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का तर्जमा क्या है? ए नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकतें हो। ये पुकारा जा रहा है कि नहीं? नबी को पुकारा जा रहा है कि नहीं? तो तू भी मुशरिक हो गया। अगर किसी को भी किसी भी तरह का पुकारना शिर्क होता, तो नबी को पुकारना भी शिर्क हो जाता। नबी को तो नमाज में पुकारा जा रहा है, और नबी को अगर ये नमाज में ना पुकारे ना, तो इसकी नमाज ही मुकम्मल ना हो। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, और अत्तहियात पूरी पढ़ना वाजिब है। अगर कोई ये छोड़कर आगे निकल जाए तब भी उसकी नमाज अधूरी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ये छोड़कर आगे निकल जाए तब भी उसकी नमाज वाजिबुल इयादा मकरूह तहरीमी। पूरी अत्तहियात छोड़ दे तब भी उसकी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा, यानी नमाज को मुकम्मल करने के लिए उसको भी अत्तहियात पढ़नी पड़ती है। और अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी भी पढ़ना पड़ता है। नबी को पुकार रहा है नमाज के अंदर, और यहां कहता है गौसे आजम को पुकारना यह शिर्क है। नबी को पुकारना शिर्क नहीं है। अगर गौसे आजम गैरुल्लाह हैं तो नबी भी तो गैरुल्लाह हैं। अल्लाह के सिवा अगर किसी को पुकारना मुतलकन शिर्क होता, तो फिर नबी को पुकारना भी शिर्क हो जाता। लेकिन वहां तो नबी को पुकारने की तालीम दी गई, तो ये बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को इस तरह से। हमारा अकीदा आप लोग याद रखें, और आपका ये अकीदा है ऑलरेडी। किसी भी सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान को, अगरचे कितना ही जाहिल क्यों ना हो, अगरचे कुरान शरीफ ना पढ़ा हो, लेकिन उलमा की सोहबत में उठने बैठने वाला हो, उसको पूछो। अभी मैं इस मजलिस में से किसी को भी उठाकर मैं पूछूं कि गौसे पाक को तुम पुकारते हो तो क्या खुदा समझ के पुकारते हो? सब ना बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी तो मालूमात है। गौसे पाक को हम पुकारते हैं तो क्या खुदा समझ के पुकारते हैं? नहीं, खुदा का महबूब बंदा समझ के पुकारते हैं। खुदा का मकबूल बंदा समझकर पुकारते हैं। यह है हमारा अकीदा। अगर खुदा समझा जाए तब तो शिर्क होना। किसी को खुदा समझना या किसी को अल्लाह की जात में शरीक करना, अल्लाह की सिफात जातिया में शरीक करना, किसी और का वाजिबुल वजूद मानना, इसको शिर्क कहा जाता है। हम गौसे पाक के ताल्लुक से ऐसा थोड़ी अकीदा रखते हैं। हम औलिया किराम के बारे में ऐसा अकीदा थोड़ी रखते हैं। हम तो उनको खुदा का बंदा मानते हैं, और बंदा खुदा हो ही नहीं सकता। अब सवाल यह पैदा हो जाता है कि मदद क्यों मांगते हैं? मदद क्यों मांगते हैं? तो हम मदद इसलिए मांगते हैं चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मदद करने की ताकत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक को और औलिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने मदद करने की ताकत अता फरमाई। वो मदद करते भी हैं। हकीकी मददगार अल्लाह तबारक व तआला है। हकीकत में मदद करने वाली जात किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की। और ये जो औलिया किराम मदद करते हैं वो अल्लाह की अता से मदद करते हैं। ये हमारा अकीदा है। तो इसमें शिर्क कहां से हो गया? अल्लाह तबारक व तआला की अता जाती है,
اللہ तबारक व तआला की मदद ذاتی है और औलिया किराम की मदद अताई है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए अताई नहीं मान सकते और बंदों के लिए ज़ाती नहीं मान सकते, ये भी कुफ्र है वो भी कुफ्र है। जब ये दोनों कुफ्र है और हम कह रहे हैं कि हम इनके लिए अताई मानते हैं तो शिर्क कैसे हो गया? अगर हम इनके लिए ज़ाती मानते तो शिर्क होता। हम तो औलिया किराम के लिए, रसूलान इज़ाम के लिए इल्म भी अगर मानते हैं तो इल्म अताई मानते हैं, इल्म ज़ाती नहीं मानते। इल्म ज़ाती अल्लाह तबारक व तआला का खासा है, उसकी सारी सिफात ज़ाती किसी की दी हुई नहीं है। और बंदों की जितनी भी खूबियां हैं, बंदों के पास जितने भी कमालात हैं, सब अताई हैं, अल्लाह के दिए हुए हैं। ये हमारा अकीदा। अब ये सवाल आता है कि औलिया किराम से मदद मांगते हैं, कुरान पाक के अंदर तो अल्लाह के सिवा किसी को भी पुकारने से मना किया गया, अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद मांगने से मना किया गया। तुम लोग कुरान पाक की आयत पढ़ते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। जब तुम ये पढ़ रहे हो कि हम तुझी से मदद चाह रहे हैं तो वलियों से मदद क्यों मांगते हो? फिर ये एतराज करते हैं लोग। तो जवाब आपको मिल गया कि ये औलिया किराम मदद कर रहे हैं किसकी अता से? अल्लाह तबारक व तआला की अता से। इनको मदद करने की ताकत व कुव्वत किसने अता फरमाई? अल्लाह तबारक व तआला ने। तो इनकी मदद हकीकत में किसकी मदद हुई? अल्लाह की मदद हुई कि नहीं? इनकी मदद हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की मदद हुई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब और अगर आपको ये लगता है ना कि गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगना चाहिए तो बीमार पड़ते तो फिर डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दें, वो भी तो गैरुल्लाह है। डॉक्टर के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, कोई मामला पेश आ जाए तो या गौस अल मदद को शिर्क कहने वाले या पुलिस अल मदद बोल रहे होते हैं। तो ये शिर्क नहीं है क्या? पुलिस गैरुल्लाह नहीं है? पुलिस की मदद ली जाती। अब वहां पे तावील करेंगे कि जिंदों से मदद मांगना जायज है, मुर्दों से मदद मांगना जायज नहीं है, ये तावील करेंगे। तो भाई तूने जो आयत करीमा तिलावत की है उसमें कहां लिखा हुआ है कि जिंदों से मदद मांगना जायज है और मुर्दों से मदद मांगना जायज नहीं? बता दे कहां है कुरान में। तू तो हर चीज में कुरान का हवाला मांगता है, हर चीज में हदीस का मामला ये हवाला मांगता है। बता कौन सी हदीस में लिखा है कि जिंदों से मदद मांगना जायज है और मुर्दों से मदद मांगना जायज नहीं है? नहीं बता पाएगा, कहीं नहीं लिखा। अच्छा, डॉक्टर तो जिंदा है ना, पुलिस भी जिंदा है, दवा जिंदा है, दवा तो बेजान है ना, दवा से मदद लेता है कि नहीं? वो भी तो गैरुल्लाह है। बीमार पड़ता है तो दवा पीता है कि नहीं? उसको पूछो शिफा देने वाला कौन है तो कहेगा अल्लाह तबारक व तआला। तो दवा क्यों पीता है? अल्लाह से डायरेक्ट शिफा मांग। तो उसको वास्ता वसीला जरिया बनाया कि नहीं बीच में दवा को? तो हम भी इसी तरह अल्लाह के वलियों को वास्ता और वसीला जरिया बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तेरी सोच का कसूर है, तुझे बात समझ में नहीं आ रही है, वरना हमारे उलमा ने तो बिल्कुल वजाहत के साथ दलाइल की रोशनी में सारी बातें बयान की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हमारे सारे अकायद और सारे मामूलात जो उलमा ने बयान किए वो कुरान और हदीस से साबित है। सुभान अल्लाह। तिजारत और बिजनेस की वजह से वहाबियों से भी मिलना जुलना होता है, तो अगर वो सलाम कर दे तो जवाब कैसे दे? सबसे पहले तो अगर कोई सड़ा हुआ वहाबी है यानी अकीदे का भी काफिर है, कुफरी अकीदा रखता है या उनके मौलवियों के पेशवाओं के कुफरी अकाइद पर मुत्तला होने के बावजूद उनको मुसलमान समझता है तो ये खुद भी काफिर हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ मुआमलात भी जायज़ नहीं है, यानी खरीदो फरोख्त वगैरह दुनिया के मामलात भी जायज़ नहीं है, यानी खरीदो फरोख्त करने की इजाज़त ही नहीं होगी। सलाम का जवाब देना तो बात की बात है, तो खरीदो फरोख्त ही ना करे। लेकिन उनकी जो आवाम होती है जिनको अकाइद के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि ये लोग बताते भी नहीं, अगर पहले ही अकाइद के बारे में बता देंगे तो झांसे में फंसेगा कैसे, उनके जाल में आएगा कैसे, फंदे में आएगा कैसे। पहले ही से ये कह दे कि हुजूर के बाद भी अगर कोई नया नबी पैदा हो जाता है किसी ज़माने में, किसी जगह, किसी इलाके में, तो हुजूर की खातमियत में कोई फ़र्क नहीं आएगा माज़अल्लाह। या जो है कि अशरफ अली थानवी की इबारत पढ़ के सुना दे तो उसके करीब होगा कोई? नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग अकाइद नहीं बताते, पहले वो सब्ज़ बाग दिखाएंगे, अल्लाह रसूल की बातें होंगी, हदीस सुनाई जाएगी, कुरान पाक की तफसीर सुनाई जाएगी, ये होगा वो होगा, वाक़यात सुनाएंगे, तो लोग करीब हो जाते हैं उनके ज़ाहिरी आमाल को देखकर। वो कितने अच्छे हैं, कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने पाबंद हैं। भाई तो ईमान भी तो देख, ईमान नहीं तो नमाज का कोई फ़ायदा।
ایمان نہیں تو روزے کا کوئی فائدہ، پابندی کا کوئی فائدہ، یہ سب اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور اگر ایمان سلامت ہے تو اگرچہ گناہوں کی سزا ملے گی لیکن ایمان والا آخرکار جنت میں جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ جو ہے کہ وہ بھول جائیں خوش فہمی میں کہ ہم سنی ایمان والے ہیں، جنتی ہیں، تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو حضور نے کیوں پڑھی؟ پھر صحابہ نے کیوں پڑھی؟ تابعین نے کیوں پڑھی؟ بزرگان دین نے کیوں پڑھی؟ غریب نواز نے کیوں پڑھی؟ غوث پاک نے کیوں پڑھی؟ انہوں نے تو زندگی میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم کیسے غوث کے ماننے والے، ہم کیسے خواجہ کے ماننے والے کہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے؟ وہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بیٹھ کے ہم لوگ رد کر رہے ہیں نا، رد تو یہ رد تو کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی موقع ملتا ہے آپ لوگوں کے اعمال دیکھ کر کہ سنی علماء یہ تو بولتے وہ تو بولتے، نماز پڑھنے کا حکم تو نہیں دیتے۔ الحمدللہ ہمارے علماء بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا جہاں دولت ہوتی وہاں چور آتا ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ چور چوری کرنے کہاں کے لیے جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ جہاں دولت ہوگی۔ جہاں خزانہ خالی پڑا ہے وہاں چور جائے گا؟ ان کا خزانہ خالی ہے، یعنی ایمان کی دولت ہے ہی نہیں، تو شیطان بہکانے کے لیے نہیں جاتا۔ پڑھو پڑھو، شیطان پڑھنے دیتا ہے۔ اور یہاں خزانہ بھرا ہوا ہے، الحمدللہ ایمان کی دولت ہے، یہاں شیطان آتا ہے ایمان کی دولت چھیننے کے لیے، نمازوں سے غافل کرنے کے لیے، عبادتوں سے دور کرنے کے لیے، اس لیے یہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے چھوڑتے چلے جائیں، شیطان کو ہرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ خوش ہو گئے، بہت اچھی بات بیان کر دی کہ خزانہ ہے ہمارے پاس، تو اس خزانے کی حفاظت بھی تو کرو۔ خزانے کی حفاظت کرنی پڑتی کہ نہیں؟ حفاظت نہیں کریں گے تو چور چرا کر لے جائے گا۔ ایسے کھلا چھوڑ دیا، کاؤنٹر پر 1000 کی گڈی رکھ دی، کاؤنٹر پر 10,000 کی گڈی رکھ دی، تھوڑی دیر باہر جانے کے بعد آئے، ملے گی آپ کو واپس؟ نہیں ملے گی، چوری کر کے لے جائے گا۔ تو خزانہ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی۔ تو ایمان کا خزانہ ہمارے پاس ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، تو نمازوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، عبادتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، گناہوں سے بچنے کے ذریعے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، شیطان کو ہرا کر اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں تو خزانہ ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو پڑھنے دیتا ہے، ان کو عبادت کرنے دیتا ہے، کیونکہ ان کی عبادت کچھ کام کی نہیں، خزانہ یہاں پر ہے، اس لیے بہکانے کے لیے آتا ہے۔ اور کچھ رہ گیا کیا اس میں؟ خواتین کے جو سر کے بال نکلتے تو کیا اس کو بیچنا جائز ہے؟ حرام ہے۔ انسانوں کے بال کو بیچنا ہرگز جائز نہیں۔ آج کے لیے معاملہ چلا ہے کہ خواتین بال جمع کر کے رکھتی ہیں اور وہ ایک آدمی آتا ہے خریدنے کے لیے، محلے میں گھومتا ہے اور بال ہو تو دے دیا جائے اتنے روپے کلو، وہ قیمت آ رہی ہوتی ہے۔ اب ان کو، وہ خواتین کی سوچ کیا ہے کہ یہ ویسے ہی ویسٹ ہو جائیں گے، پھینکنے میں جائیں گے، اس سے اچھا اس کو دے کر کچھ پیسے مل جائیں گے۔ وہ خواتین تو ویسے بھی، تو یہ بال بیچنا حرام ہے۔ یہ خواتین سن لیں، مائیں بہنیں، اس کو دفنانے کا حکم ہے۔ جو بال اترتے ہیں نا اس کو دفنانے کا، قبرستان میں نہیں، قبرستان مردوں کو دفن کرنے کے لیے ہے، بال کو کسی اور جگہ پہ دفن کرنے کا حکم ہے قبرستان کے علاوہ۔ یہ ناخن بھی جو ہم لوگ کاٹتے ہیں نا اس کو بھی دفن کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بال کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اسی پر سے سوال آیا، وہ بال لے کیوں جاتے؟ کیونکہ اس کی وگ بناتے یا جو ہے کہ اس کے بال جو ہے وہ جوڑتے ہیں بالوں میں۔ تو خواتین کے لیے یہ انسان کے بالوں کی بنی ہوئی وگ مرد کے لیے بھی جائز نہیں، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں، اور انسان کے بالوں کو اپنے بالوں میں جوڑنا بھی جائز نہیں۔ یعنی انسان کے جو بال ہوتے ہیں نا اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس کا کسی بھی طرح کا استعمال جائز نہیں انسان کے بالوں کا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی کرامت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے کسی بھی جز سے، اس کے جسم کے کسی بھی عضو سے، اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ اس کی کرامت کا تقاضا ہے۔ تو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے، جیسے شوہر کے لیے سجنا سورنا چاہتی ہیں اور بال اس طرح کے خوبصورت نہیں ہیں تو مصنوعی بال لگا سکتی ہیں، آرٹیفیشل بال، لیکن انسانوں کے بال نہیں لگا سکتی۔ یا یہ کہ کسی جانور کے بال اگر ملتے ہوں تو وہ جانور کے بال لگا سکتی ہیں، لیکن صرف شوہر کے لیے، غیروں کے لیے نہیں، اجنبیوں کے لیے، غیر محرموں کے لیے سجنا سورنا حرام ہے، ان کے سامنے زینت ظاہر کرنا حرام ہے۔ یہاں پہ صرف شوہر کے لیے اور محارم کے لیے زینت اختیار کرنے کی اجازت،
یعنی جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اور شوہر تو نکاح ہو چکا ہے، تو شوہر کے لیے زینت اختیار کی جا سکتی ہے، شوہر کے لیے سجنا سورنا چاہیے۔ آج کل ہماری ماؤں بہنوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شادی میں جائیں گی تو خوب سج سور کے جائیں گی اور گھر میں بھوتنی بن کے رہیں گی۔ جملہ برا لگے گا لیکن حال ہے۔ اب وہ شوہر پورا دن تھک کر، پورا دن محنت کر کے گھر میں آیا اور یہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر بغیر غسل کیے ہوئے شوہر کے سامنے آ گئی، پہلے سے موڈ خراب تھا اور زیادہ خراب ہو گیا، پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ سجنا سورنا کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے۔ یہ تو شریعت کا حکم، اس میں ثواب ہے۔ شوہر کے لیے اگر سجے، شوہر کے لیے اگر زینت اختیار کرے کہ اس کو اچھی لگے تو اس میں ثواب ہے، یہ عبادت ہے۔ اور غیروں کے سامنے سج کر جائے وہ حرام ہے، گناہ ہے، وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور جس کا حکم دیا گیا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ شوہر کا موڈ خراب رہتا ہے اور خواتین شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، پھٹکارتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا موڈ خراب رہتا ہے، کبھی مسکراتے بھی نہیں۔ تو آپ بھی تو اس انداز میں پیش آئیں، اور شوہروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں، وہ بھی ان کے ساتھ مسکرا کر باتیں کریں۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ مسکرا کر صرف بیوی کے ساتھ بات کرنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، صرف مسکرانے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور بات کرنے پر عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور بوس و کنار اگر کیا جائے تو حج کا ثواب ملتا ہے، اور فعل مخصوص اگر کریں میاں بیوی تو دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے۔ تو یہ چیز بھی آپ غور کریں۔ ابھی اس میں تفسیر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مرد حضرات بھی نا، یہ بھی کم نہیں ہوتے۔ ابھی خواتین کی تو بات بیان کر دی میں نے، تو ایسا نہ ان کو برا لگ جائے کہ خالی ہم کو بتاتے ہیں، تو مردوں کو بھی سننا چاہیے۔ ہمیشہ وہ موڈ خراب، چہرہ بگڑا ہوا، اور ایسا ہی تر شروع ہو کر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو شوہر کو بھی بیوی کے حقوق کا خیال، باہر کچھ بھی ہوا ہو اس کو باہر ہی چھوڑ کر آئیں۔ آپ کی دکان میں، آپ کی فیکٹری میں، کارخانے میں جو بھی ہوا ہے اس کا گھر سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ وہاں کا غصہ آ کے یہاں نکالتے ہیں، یہ اس کی بھی شریعت میں تھوڑی اجازت ہے۔ تو ایسا تھا کہ ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا یہی معاملہ، وہ کبھی بھی مسکرا کر اس کو دیکھتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ وہ چڑچڑاپن، ہمیشہ موڈ خراب، اور ہمیشہ چہرہ بگڑا ہوا، ایسے حالات۔ ایک مرتبہ کیا وہ پتہ نہیں کچھ ہوا ہوگا، ایک مرتبہ کیا ہوا، شام کو یہ میاں صاحب گھر آئے تو بیوی نے دروازہ کھولا اور انہوں نے مسکرا دیا، تو کیا ہوا معلوم آپ کو؟ وہ بیوی بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اس نے آج تک شوہر کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو آج جب شوہر جی مسکرائے تو ان کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ خوشی برداشت ہی نہیں کر پائے، بے ہوش ہو گئے۔ تو بتائیے یہ شوہروں کے لیے درست ہے اس طرح کے معاملات؟ تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی خاتون اپنے بالوں کو کالا کروا سکتی ہے؟ کالا کلر کرانے کی نہ عورتوں کو اجازت ہے نہ مردوں کو، حرام ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ بال سفید ہو جائیں تو مہندی لگا سکتے ہیں لیکن کالا کلر نہیں لگا سکتے۔ اور آج کل وہ چلی کالی مہندی، بھائی مہندی پھر کالی کیسے ہوئی؟ مہندی کا تو مطلب لال، اور کالی مہندی کہا جا رہا ہے، تو وہ اگرچہ اس کو مہندی کہا جا رہا ہے لیکن لگانے پر بال کالے ہو جاتے ہوں تو وہ بھی حرام ہے۔ کالا نہیں کر سکتے آپ، مہندی لگائیں لال ہو جائے، یا کوئی ایسا رنگ جو کالا نہ ہو، جیسے براؤن کلر بھی چلتا ہے، وہ براؤن کلر بھی اگر آپ لگا رہے ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، جو دیکھنے میں کالا نہ لگتا ہو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اور خواتین اگر سر میں وہ براؤن کلر لگانا چاہتی ہوں تو ان کو بھی لگانے کی اجازت ہوگی، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو مارکیٹ میں اس طرح کے جو کلر آتے ہیں نا، اس میں کیمیکل ہوتا ہے، اور وہ کیمیکل بالوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور کچھ کمپنی والے تو جان بوجھ کر اس طرح کے پروڈکٹ میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بال اور زیادہ سفید ہو جائیں، کیونکہ بال جتنے زیادہ سفید ہوں گے ان کا پروڈکٹ اتنا ہی زیادہ بکے گا۔ تو یہ بھی سازش ہوتی ہے۔ آپ یہ غور کریں گے، جو لوگ وہ ڈائی لگاتے ہیں نا، ڈائی، وہ خود غور کریں کہ جب سے انہوں نے لگانا شروع کیا ہے ان کے بال اور زیادہ سفید ہونے لگ گئے۔
کیونکہ اس میں وہ کیمیکل ہوتا ہے، اس طرح کا کیمیکل جو بالوں کو اور زیادہ سفید کر دیتا ہے. تو خواتین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے، اگر لگانی ہے تو کوئی نیچرل چیز لگائیں، کوئی فطری چیز جس میں کوئی کیمیکل شامل نہ کیا گیا. مہندی وہ اس کے پتوں کے ذریعے سے جو مہندی بنائی جاتی ہے جس میں کوئی بھی کیمیکل شامل نہ کیا گیا وہ لگائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. وہ جو پیکٹ میں جو مہندی آنے لگ گئی ہے نا، یا جو وہ کون آتے ہیں، کون ہاتھوں میں لگانے کے، اس میں بھی طرح طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں، تو اس میں بھی معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ وہ زخم ہو جاتے ہیں، کبھی پھپولے ہو جاتے ہیں، وہ کون لگانے کی وجہ سے، اس میں وہ کیمیکل نقصان دہ ہوتا ہے اس وجہ سے. تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. سوال تو بہت ہے حضرت، بس میرے خیال سے آخری سوال لے کر ہم محفل کو اختتام پر پہنچاتے ہیں. خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ خواتین کو جینس کی پینٹ یا لینگیز پہننا کیسا ہے؟ جینس کی پینٹ پہننا تو حرام ہے خواتین کے لیے، کیونکہ یہ مردوں کا لباس ہے. عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پہننا حرام ہے. مردوں کی مشابہت، مردوں جیسی شکل و صورت، ان کے جیسا چال چلن، طور طریقہ اختیار کرنا عورتوں کے لیے حرام ہے. ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یعنی ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. تو یہ پینٹ جو پہنی جاتی ہے یہ مردوں سے مشابہت ہو جاتی، اس لیے حرام ہے. اور لینگیس جو پہنی جاتی ہے وہ بڑا چست لباس ہوتا ہے. عورتوں کے لیے بھی ایسا چست لباس پہننا بھی جائز نہیں جس سے جسم کی ہیئت ظاہر ہو، یعنی جسم کا آکار ظاہر ہو، ایسا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں. اب وہ کوئی خاتون یہ کہے کہ ہم تو گھر میں پہنتی، تو کیا گھر میں غیر محرم نہیں؟ گھر میں باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا، یہ تو محرم ہے، لیکن دیور بھی ہوتا ہے، وہ تو غیر محرم ہے. اور بھی بہت سارے رشتہ دار گھر میں رہتے ہیں جو غیر محرم ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی اس طرح کا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلامی لباس پہنا جائے، شریعت کے مطابق لباس پہنا جائے. تو اتنا چست لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم کی ہیئت ظاہر ہو، جسم کا آکار ظاہر ہو. لیکن اگر کوئی خاتون ہے انہوں نے وہ لینگیس پہنی ہے اور اس کے اوپر وہ برقع پہن لیا نیچے تک، اور برقع اس انداز کا ہے کہ جسم کا ابھار ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور وہ لینگیس بھی چھپ گئی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اوپر سے لباس پہن لیا ہے تو وہ اب وہ جو آکار ظاہر ہونے والی بات تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس لیے اس کی اجازت. لیکن گھر میں تو برقع پہن کر نہیں گھومتی ہیں، تو گھر میں جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے وہ پہن کر نہیں جا سکتی، اجازت نہیں ہوگی. برقعے کی شکل میں حضرت فراک ہوتا ہے، مطلب مکمل پیروں تک کے، جی کیا اس کی اجازت نہیں؟ دیکھیں، برقع ہی پردہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں. پردہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کو اس انداز میں چھپایا جائے کہ جسم کا نشیب و فراز ظاہر نہ ہو. آج کل کے تو برقعے بھی ایسے آ گئے کہ برقع ہونے کے باوجود بھی وہ جسم کا ابھار ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، جسم کی حیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اس طرح کا برقع جو فیشن والے برقعے آ گئے، یا یہ کہ اس میں بہت زیادہ بیل بوٹے اور نقش و نگار ہونے لگ گیا. پردے کا تو مطلب یہ تھا نا کہ لوگوں کی توجہ نہ پڑے، اب تو اور زیادہ توجہ پڑ رہی ہے ایسا برقع پہننے کی وجہ سے، جو نہیں دیکھ رہا وہ بھی دیکھتا ہے پھر. تو اس طرح کا برقع پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور برقعے کے علاوہ بھی اگر کوئی لباس ایسا ہے جو پورے جسم کو چھپا لیتا ہے اور وہ ڈھیلا ڈھالا ہے کہ اس سے جسم کی ہیئت ظاہر نہیں ہوتی، تو اس سے بھی پردہ ہو جائے گا، بلکہ یہ بہترین پردہ ہوگا. یہ برقع تو ابھی چلا ہے، خاتون جنت تو چادر پہنا کرتی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چادر پہنتی تھی، سر پہ ایک چادر ہوتی تھی اور جسم کے باقی حصے پر دوسری چادر ہوا کرتی تھی. اور خاتون جنت کی حیا کا عالم یہ ہے کہ آپ کے سر کی چادر کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا. یہ پردہ، ایسا پردہ آپ نے کیا ہے. اور میں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ محشر سے جب فاطمہ گزرنے لگیں گی تو اہل محشر کو حکم دیا جائے گا کہ نگاہیں نیچی کر لیں کہ پل صراط سے فاطمہ گزرنے والی ہے. ان کے پردے کا یہ عالم تھا. اور جب مباہلہ کے لیے جا رہے تھے نا، مباہلہ کے لیے، وہ واقعہ تو لمبا ہے، وہ نصرانی آئے تھے اور مباہلہ کی دعوت دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن، امام حسین کو اپنے ساتھ میں لیا، حضرت علی کو بھی حکم دیا اور حضرت فاطمہ کو بھی حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا.
میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ اب کیا ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چل رہی ہیں اور ان کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں یہ بھی غور کریں، یہ پیچھے چلنے کا مقصد کیا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم کے جو نشان پڑ رہے تھے نا، مولا کائنات اس کو مٹاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کے قدم کے نشان پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ کون کرے گا ایسا پردہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو خاتون جنت کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے اور اس طرح کی بے حیائی اور بے پردگی والے لباس پہننے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ جو سوالات آئے تھے یعنی جتنی گنجائش تھی ہم نے شامل کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔